السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈھول بجانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، وہ سن لیجئے۔ ایک صاحب کسی کو بتا رہے تھے کہ میں ڈھول بجانے کو ناجائز سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص محرم الحرام کے مہینے میں ڈھول بجا رہا ہے تو میں اس کو منع نہیں کروں گا۔ تو یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ڈھول بجائے، آپ ڈھول بجانے کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو آپ اس کو کیوں منع نہیں کریں گے؟ تو کہنے لگے میں اس لیے منع نہیں کروں گا کیونکہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں ڈھول بجا رہا ہے۔ تب مجھے اور زیادہ عجیب لگا۔ میں نے کہا کہ آپ حرام سمجھتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی شخص ڈھول بجائے تو آپ اس کو منع نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی دوسرا حرام کام کر رہا ہے خدا نخواستہ، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں نا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں کر رہا ہوں، تو کیا آپ اس کو بھی منع نہیں کریں گے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی سے محبت کر رہا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ جو اس کو پسند ہو، جس سے وہ محبت کر رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم امام عالی مقام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کام بھی وہ کرنے ہیں جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند کیا ہے؟ آپ کی حیات طیبہ سے کیا درس ہمیں ملتے ہیں؟ آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں درس یہ ملتے ہیں کہ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم واقعی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں کہ نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم سر میں درد ہوتا ہے اس وقت بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، زکام ہوتا ہے اس وقت ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے، کبھی بھی حق کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ دینا ہے کہ چاہے قبیلے کو لٹانا پڑ جائے، چاہے گھر بار کو قربان کرنا پڑ جائے، چاہے خود کی قربانی دینی پڑ جائے، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ شریعت مطہرہ پر ڈٹ کر کے عمل کرنا ہے، شریعت کو کبھی نہیں چھوڑنا، کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر رکھنا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں احادیث نبویہ پر عمل کرنا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ جینا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور دنیا سے جانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈھول کے مسئلے کا بھی ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد آپ حیات ظاہری میں اس دنیا میں تقریباً 40 سال تک رہے، تو آپ کی حیات طیبہ میں 40 بار 10 محرم کا دن آیا۔ لیکن آپ ذرا توجہ کرنا، امام زین العابدین جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، 40 مرتبہ آپ کی حیات میں 10 محرم کا دن آیا، لیکن ایک بار بھی آپ نے کبھی ماتم نہیں کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں کربلا کے واقعے کے بعد 40 مرتبہ 10 محرم کا دن آیا، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے جسم اطہر کو زخمی نہیں کیا جس طرح سے آج لوگ کرتے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ میں 40 مرتبہ واقعہ کربلا کے بعد 10 محرم کا دن آیا، لیکن کبھی بھی آپ نے کسی کو فقیر نہیں بنایا۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے واقعے کو دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنے گھر والوں کو قربان ہوتے دیکھا، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا جیسا آج لوگ کرتے ہیں، ماتم منانا، مرثیہ گانا، نوحہ گانا اور یہ ساری تمام چیزیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج کل جو لوگ ہیں ان کو زیادہ غم ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یقیناً حق پر وہی ہے جو کہ اہل بیت اطہار کے طریقے پر چل رہا ہے، جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کو فالو کر رہا ہے، نہ کہ وہ شخص جو کہ آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے تمام طرح کی خرافاتیں کر رہا ہے، شریعت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں ڈھول پر۔ تو ڈھول کا جو مسئلہ ہے، فتاوی رضویہ جلد 9، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا کہ ڈھول بجانا حرام ہے۔
نوحہ گانا اور مرثیہ گانا، اس کے تعلق سے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ نظمی میاں علیہ الرحمۃ والرضوان، آپ خود سید ہیں اور آپ فرماتے ہیں حسین کا نام اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام کا ماتم کرنا یہ اہل سنن یعنی اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے۔ تو جب شہید مرے ہی نہیں ہیں، قرآن کریم میں اس کا واضح ثبوت ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں، تو پھر ماتم کس چیز کا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔